تو اسٹریٹ آف ہارموز اگر کلوز ہوتی ہے تو آئل کی پرائسز دنوں کے اندر جو ہے دگنا یا 4 گنا بڑے آرام سے جو ہے آئل کی پرائسز جمپ کر سکتی ہیں، کیونکہ جو مین روٹ ہے آئل کا سپلائی کا وہ کٹ جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ امپیکٹ آپ کو لگے گا کہ جی یہ جو چھوٹے ملک ہیں ان کو آئے گا، جن کی اکانومی بھی درمیانی ہوتی ہے، جن کی انڈسٹری بھی درمیانی ہے، ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ سب سے بڑے جو آئل یوز استعمال کرتے ہیں یہ آئل ٹینکرز، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے کنٹینرز ہوتے ہیں جو چائنا سے سامان لے کے یو ایس جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، جو تھاؤزنڈز آف ٹنس میں جو ہے وہ کیپیسٹی ان کی ہوتی ہے کہ وہ کنٹینر جو ہیں وہ اتنے ٹنس کا، ہنڈریڈز آف ٹن کا سامان لے کے جو ہے یورپ اور امریکہ میں چائنا سے جا رہے ہیں، وہاں سے ساری ان کی ٹریڈ آپس میں ہو رہی ہے۔ اصل نقصان ہوتا ہے ان کا جب آئل کی پرائسز کا فرق آتا ہے، تو عام چھوٹے ملکوں کو افیکٹ نہیں پڑتا اس کا، تو اس کے اوپر وہ ٹرمپ اتنا گھبرایا ہے، جو یہ بڑی پہلے سے یہ کوئی ڈیسائیڈڈ ہے کہ جس طرح ایسکیلیشن ایک لیٹر ہوتی ہے، اس کو ایک لفظ یوز ہوتا ہے ایسکیلیشن لیٹر، کہ جب جنگ ہو تو آپ نے جنگ میں کس لیول تک جانا ہے۔ جس طرح لیٹ سے کارگل کی جنگ ہوئی تھی، تو کارگل کی جنگ میں وہ جو جنگ تھی وہ صرف کشمیر، انڈین کشمیر اور پاکستانی کشمیر کے اندر ہی وہ فائٹ ہو رہی تھی۔ اس میں انہوں نے جو پنجاب کا تھیٹر ہے وہ نہیں کھولا، کیونکہ اس کو کھولنے کی کوئی تک نہیں ہے۔ تو ایسکیلیشن لیٹر یہ ہوتی ہے کہ آپ بات کو کتنے حد تک بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت پہلے سے ایران کی سائڈ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اگر امریکہ ہم پہ اٹیک کرے گا تو ایک ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو کلوز کریں گے، جس کی وجہ سے آئل پرائسز جمپ کر جائیں گی، قطر یو اے ای لاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان کی پوزیشن ایسی ہے ان کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، ساتھ میں کویت تیسرا ملک ہے، یہ تینوں چھوٹے ملک ہیں، جی سی سی کے 6 میں سے 3 ملک ہی ہیں، یہ مکمل لاک ہو جائیں گے۔ عمان کا راستہ نیچے سے ہوتا ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ سعودی عربیہ کی 2 کوسٹ ہیں، سعودی عربیہ کی ایسٹرن کوسٹ لاک بھی ہو جاتی ہے، تو سعودی عربیہ کی ویسٹ کوسٹ جو ہے ریڈ سی والی وہ کھلی رہتی ہے، تو اس کو بھی ایسا جتنا فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ملک ہیں یہ یہاں سے لاک ہو جائیں گے، تو آئل کا سب سے بڑا فرق پڑے گا۔ اور دوسرا، ایران نے ہمیشہ وارننگ دی ہے کہ عراق کی جو بیسز ہیں وہ میں اڑاؤں گا، جب ایک حد سے زیادہ ہمارے ساتھ چیزوں کو اسکلیٹ کیا گیا۔ جارڈن کا جو نقصان ہوگا، قطر میں جو بیسز ہیں، تو وہی انہوں نے اس کا پروف کر کے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا کہ جیسے ہی امریکہ انوالو ہوا، انہوں نے کوئی دوسری تیسری کوئی اور بات نہیں کی، انہوں نے کہا جو تمہارے ٹروپس ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں وہ ہمارے رحم و کرم پہ، ہم جب چاہیں انہیں مسل اٹیک کے ذریعے اڑا سکتے ہیں۔ تو یہ ایران نے صرف ایک ڈیمانسٹریشن دی۔